کا شرف حاصل کیا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حلال کا طلب کرنا یہ فرض ہے۔ حلال کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے کیونکہ ساری چیزیں جو ڈیپینڈ کرتی ہے، ساری چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ رزق حلال ہے۔ ایک انسان نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، حاجی بن جائے، زکوٰۃ 1 روپے کی بجائے 1 کروڑ روپیہ نکالنے لگ جائے، وہ ساری عبادتیں کریں، لیکن اگر اس کے پاس رزق حلال نہیں ہے تو نہ اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی، نہ اس کا روزہ اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کا حج اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کی زکوٰۃ نکالنا اس کو فائدہ دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام مال سے زکوٰۃ نکالنے والے کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حرام مال سے زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا۔ کیا ناپاک کپڑے کو اگر کوئی پیشاب سے دھلے تو کیا وہ کپڑا کوئی پاک کر سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، ہمارے پیٹ کے اندر جو لقمہ جاتا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک کہ اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، نماز کی پابندی کرتا ہوں، داڑھی بھی چہرے پہ بڑی سجا رکھی ہے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، مزارات پر جا کر بھی دعا کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی، مسجد میں بھی گڑ گڑاتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قوم مسلم کو لاشعوری طور پر حرام کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے کو دیکھا جنگل کے اندر بے چین ہے، ہاتھ اٹھا کر کے مضطرب ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، میرے کریم یہ عطا کر دے، میرے مولا یہ عطا کر دے۔ اس کے رونے کو دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے، عرض کرتے ہیں مولا اس کی سن بھی لے، اس لیے کہ یہ کتنا رو رہا ہے، کتنا گڑ گڑا رہا ہے، کتنی آموزداری کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا موسیٰ اگر یہ روتے روتے دم توڑ دے، یہ آہوزداری کرتے کرتے مر جائے، تب بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ عرض کیا مولا اس پر اتنے ناراض کیوں ہے کہ یہ روتے روتے مر جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہ کی جائے گی؟ تو ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ لقمہ حرام ہے، اور اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ لباس حرام ہے، میں اس کی دعا کیوں قبول کروں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے بہت چیزوں کی طرف توجہ کی، لیکن لقمہ حلال کی طرف کتنے لوگوں کی توجہ ہے؟ ہم جھوٹ بول کر تجارت کریں، دھوکہ دے کر تجارت کریں۔ جن لوگوں کی تجارت حلال ہے کچھ تو ایسے ہیں جھوٹ بول کر کرتے ہیں، دھوکہ دے کر کرتے ہیں، فریب کر کے کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور بہت سارے کم نصیب تو ایسے ہیں جنہوں نے حرام کام ہی کھول رکھے ہیں، شراب ہم بیچیں، جوے کے اڈے ہم چلائیں، سود سے پیسہ ہم دیں۔ جانتے ہیں آپ سود کتنی بدترین لعنت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے وہ تجارت کو بڑھائے گا اور وہ سود کو ہلاک کرے گا۔ جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کروڑ پتی بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے
دنیا کے عیش و عشرت کے لیے لوگ آخرت کو بھول گئے. دوسرے کا مکان ہے, میرا بھی خوبصورت مکان ہونا چاہیے. کسی کا محل ہے, میرا بھی محل ہونا چاہیے. وہ اتنے 1000 روپے کا ڈریس پہن کر کے نکلتا ہے, میرا بھی اتنا قیمتی لباس ہونا چاہیے. اس کے پاس اتنی قیمتی گاڑی ہے, میرے پاس بھی اتنی قیمتی گاڑی ہونی چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مکان یہی رہ جائے گا, دکان یہی رہ جائے گی, لباس یہی رہ جائے گا, سواریاں یہی رہ جائے گی. اس دنیا سے انسان تو لے کر کیا جائے گا؟ اللہ اکبر. دنیا کا وقت کا سکندر اعظم کہلانے والا آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرتا ہے تو وہ ساتھ میں کچھ نہیں لے کر کے جاتا. سودی کاروبار کر کے ہم کیا لے جائیں گے؟ شراب بیچ کر ہم کیا لے جائیں گے؟ سٹوں کے اڈوں کو آباد کر کے ہم کیا لے جائیں گے؟ جھوٹ بول کر کما کر ہم کیا لے جائیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر آپ کے علم میں نہیں تو غور سے سن لے. سکندر اعظم کسی بڈھے کا نام نہیں ہے, کسی بوڑھے انسان کا نام نہیں ہے. سکندر وہ ہے, جب وہ پیدا ہوا اس نے شعور کی آنکھیں کھولی تو کیفیت یہ تھی کہ اس کا باپ یونان کے ایک چھوٹے سے دیہات کا حکمراں تھا. جب اس نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اس نے پلان تیار کیا, میرا باپ چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ ہے, میں پوری دنیا کو فتح کروں گا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نے 15-16 سال کی قلیل مدت کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لی. اور 38 سال 8 مہینے کی عمر میں یا 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا اور اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا. جس وقت وہ دنیا سے کوچ کرنے لگا اس نے لوگوں کو مشورہ دیا, جب میں دنیا سے جاؤں تو جنازے کے باہر میرے ہاتھوں کو کر دینا تاکہ جاتے جاتے دنیا کو پیغام دے دوں کہ وقت کا سکندر اعظم جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو صرف 15-16 سال کی قلیل مدت میں فتح کیا, وہ بھی جا رہا ہے تو ہاتھ خالی لے کر کے جا رہا ہے. تم کیا لے کر کے جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, افسوس آج حلال کی طرف توجہ نہ رہی. لوگ کہتے ہیں مولانا حلال کھائیں گے تو کب ترقی کریں گے, حلال کھائیں گے تو ترقی ممکن نہیں ہوگی, سچ بول کر کمائیں گے تو کب ترقی کریں گے. یاد رکھیں, سچائی اور صداقت میں امن و عافیت ہے. ترقی دھیرے سے ہوگی لیکن ہمیشہ کی ترقی ہوگی. اور حرام میں ترقی آپ کو بظاہر جلدی نظر آئے گی, وہ ترقی نہیں. حرام میں برکت نہیں اور حلال کو زوال نہیں. حلال کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا اور حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں نا, اولاد بڑی ہو کر وفادار نہیں ہوتی. اکثر دیکھ لیں, تجربات شاہد ہیں, جنہوں نے اپنی اولاد کی پرورش لقمہ حرام سے کی, اولاد نے بڑا ہو کر کے ان کو آنکھیں دکھائی. وہ ملک کے بھی غدار ہوئے, مذہب کے بھی بے وفا ہوئے اور ماں باپ کے بھی بے وفا ہوئے. یہاں پر مجھے حلال کی برکتوں میں سے ایک واقعہ یاد آتا ہے. اگر حضرت کے آنے تک مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ جہاں پر بات ہوگی وہیں ختم ہوگی. میں جلدی جلدی اشارے دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے, مسجد کا مؤذن ہے, اس کا نام مبارک ہے. مبارک ایک خوبصورت جوان ہے, اس لیے کہ خوبصورتی جو ہے وہ غریبی اور امیری کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے حسن عطا کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مزدور کے یہاں بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑے کروڑ پتی کے یہاں کوئی جو ہے وہ بظاہر عرف کے اعتبار سے لوگ اس کو بدصورت کہتے ہیں, حالانکہ دنیا کا کوئی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت مخلوق بنا کر پیدا کیا. رنگ کالا ہے تو کیا ہوا, ناک چھوٹی ہے تو کیا ہوا, آنکھ چھوٹی ہے تو کیا ہوا, لیکن اگر وہ انسان ہے
تو وہ خوبصورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، حسین صورت پر پیدا کیا، لیکن اس کے بعد اپنے حسن پر اترانے والے انسان، قرآن فوراً دوسری آیت میں کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو خوبصورت تو بنایا لیکن اس کے برے کرتوت کی وجہ سے ہم نے اس کو پھر جو ہے وہ اترتی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، اس پر بڑھاپا مسلط کر دیا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ نے سب کو بڑھاپا دیا جس کو دینا چاہا، لیکن 63 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بوڑھا نہیں کیا، بلکہ میرے آقا 63 سال کی عمر میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے۔ اس لیے آقا کو جو بھی دیکھتا اے جوان کہہ کر کے پکارتا۔ حضور کی عمر شریف 63 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی 12 سے 16 بال بھی داڑھی شریف کے سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہ میرے رسول کا معجزہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑھاپے سے کیوں بچایا، یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کبھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ چل رہی ہے اگر کوئی انسان ہے تو وہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مبارک ایک غریب گھرانے کا انسان ہے، جس کے والدین بھی نہیں ہیں، جس کے قرابت دار غربت کی وجہ سے جس سے دامن چھڑاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جب انسان غربت کی چکی میں پستا ہے تو قریبی رشتہ دار بھی دامن چھڑاتے ہیں، اور جب کسی کے آنگن میں مالداری کا شجر لگتا ہے تو دور دور کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے۔ لوگوں کا حال یہی ہے، غربت سے لوگوں کو بو آتی ہے، غریبوں سے لوگوں کو بدبو آتی ہے۔ لوگ امیروں کو دور کی رشتہ داری ہو یا نہ ہو دل لگاتے ہیں، لیکن غریبوں کو قریب بھی نہیں بٹھانا چاہتے۔ لیکن یہ میرا رسول ہے، یہ آپ کے رسول ہے، جو دعا یوں کرتے ہیں اے اللہ مجھے ظاہری حیات بھی غریبوں کے درمیان دینا، اور مجھے ممات بھی غریبوں کے درمیان دینا، اور میرا حشر بھی غریبوں کے درمیان فرمانا۔ اور آقا فرماتے ہیں مالداروں سے غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر غریب ہی کر لے، کام چور بن جائے۔ غریب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بھیک مانگتا رہے، آدمی کوششوں کے باوجود تقدیر کا مارا ہو، یہ الگ عنوان ہے۔ مبارک مؤذن ہے مسجد کے اندر، لیکن اس کی فطرت اور طبیعت میں یہ ہے، مبارک کی طبیعت میں، کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اشراق اور چاشت پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے، اور ظہر سے پہلے پہلے مزدوری کر کے پھر مسجد میں آ جاتا ہے، پورا دن مسجد میں رہتا ہے۔ یعنی اتنا کما لیتا ہے کہ پورا دن جو ہے اس کا گزارا ہو جائے، دن بھر میں اس کے لیے افطار کا انتظام ہو جائے، سحری کا انتظام ہو جائے۔ روزانہ کا معمول ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ ایک دن مسجد کے امام جو حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے قاضی شہر مقرر کیے گئے تھے، یعنی قاضی شہر کا مطلب چیف جسٹس اس زمانے کا ہوتا تھا، جو جج ہوا کرتا تھا، فیصلے کرتا تھا۔ جو مسجد کا امام تھا وہی جج بھی تھا۔ مؤذن صاحب جوان تھے، وظیفے میں مصروف تھے۔ قاضی صاحب کو خیال آیا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، جوان بیٹی کا رشتہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ اس خیال کے اندر دماغ دوڑانے لگے بیٹی کو دوں تو کہاں دوں۔ پھر خیال آیا کہ مبارک سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے۔ امام صاحب قاضی ہے، چیف جسٹس ہیں، جج ہیں، اور بیٹی کے رشتے کے لیے ایک ایسے انسان کا انتخاب کر رہے ہیں، ایسے انسان کا جس کے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے، جو مسجد میں سوتا ہے، لیکن بس فکر کیا ہے، اس زمانے کے اندر بیٹیوں کو مالداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا صرف۔ یقیناً ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میری بیٹی خوشحال گھرانے میں رہے، ہونا چاہیے، لیکن حلال و حرام تو دیکھو۔
اونچی بلڈنگ دیکھ لی، یہ نہیں دیکھا کہ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے۔ خوش عقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے؟ بس آج کل مال مال مال۔ وقت کا قاضی شہر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مبارک کا انتخاب کرتا ہے اور خود سے مبارک شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت میرا تو مکان بھی نہیں ہے، مجھے بیٹی کون دے گا؟ مبارک اگر تم حوصلہ کرو، ہمت کرو تو تمہاری شادی بہت اچھے گھرانے میں ہو سکتی ہے۔ مبارک نے کہا مگر حضرت مجھے دے گا کون؟ تو قاضی صاحب نے بغیر جھجک کے کہا میں دوں گا، میری بیٹی کا نکاح میں تیرے ساتھ کر دوں گا، اس لیے کہ میں تیرا کردار دیکھ رہا ہوں، تیرا کیریکٹر دیکھ رہا ہوں، تیرا انداز زندگی دیکھ رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا۔ کوئی اغوا پچھوا نہیں، بلکہ بس ایک سسر ہونے والا کھڑا ہے، ہونے والا داماد ہے، اور دونوں کے درمیان بات طے ہو رہی ہے۔ مبارک نے شرما کر کہا حضرت لیکن یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون کیسا لگے گا؟ کہا وہ کچھ بھی ہو، اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مکان کا انتظام کر لو، کرائے کا کوئی مکان دیکھ لو۔ مبارک نے کہا بہت اچھا، انتظام میں لگ گئے، مسجد کے قریب میں کرائے کا مکان مل گیا، اتنے اتنے دینے ہوں گے اور پھر اتنے روپے جو ہے وہ آپ کو روزانہ کے حساب سے ادا کرنے ہوں گے۔ اب یہ ہے مبارک کا نکاح ہو گیا، مبارک کا نکاح ہوا۔ قاضی صاحب اپنی خوبصورت چاند سی بیٹی کو شام کے وقت مبارک کے اسی جھوپڑے میں پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس اپنے محل کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جب مبارک نماز کے لیے آئے تو چہرے پر نہ نیند کا کوئی اثر تھا، نہ کسی اور چیزوں کا اثر تھا۔ وہ لوگ اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، جو چہرے دیکھ کر کے راتوں کی داستانیں پڑھ لیا کرتے تھے، اسی کو کہتے ہیں لفافہ دیکھ کر مضمون کا پڑھ لینا۔ مبارک کو دیکھ کر قاضی صاحب نے کہا بیٹے مبارک آثار کچھ اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ سسر ہو گئے تو باپ کے قائم مقام ہو گئے، پہلے ہی امام اور عالم کی حیثیت سے، قاضی و چیف جسٹس کی حیثیت سے آپ میرے لیے بڑے محترم تھے، لیکن اب باپ کے قائم مقام ہے تو آپ حکم فرمائے کہ آثار کس بات پر اچھے نہیں ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، گھر آ کر کے تفتیش کے بعد گفتگو ہوگی۔ صبح کے وقت گھر آئے، بیٹی سے تنہائی میں ملاقات کی اور اس کے بعد مبارک پر برہم ہو گئے۔ مبارک ایک تو میں نے تجھے تیری غربت کے باوجود بھی اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا اور تو نے میری بیٹی سے ملاقات بھی نہ کی، وظیفہ زوجیت بھی ادا نہ کیا۔ کیا میری بیٹی کے اندر کوئی نقص تھا؟ میری بیٹی میں کوئی عیب تھا؟ میری بیٹی کے اندر کوئی کمی تھی؟ چاند جیسی بیٹی سے تو نے قربت نہیں کی۔ مبارک کیا تجھے معلوم نہیں کہ شادی کی پہلی رات وصل کی رات ہوتی ہے، دو دلوں کے ملاقات کی رات ہوتی ہے، دل کے آنگن میں وصل کے پودے لگانے کی رات ہوتی ہے؟ تو مصلی بچھا کر پوری رات عبادت کرتا رہا، کیا تجھے پتا نہیں کہ بیوی کا حق کیا ہے؟ جب قاضی صاحب سب کچھ بول چکے تو مبارک نے دھیرے سے زبان کھول کر کہا قاضی صاحب آپ کے احسانات سر آنکھوں پر، میں زندگی کی آخری سانس تک کبھی آپ کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا، لیکن عرض یہ ہے آپ بادشاہ کے ملازم ہیں اور بادشاہ کے یہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، پتا نہیں کبھی کبھی آپ نے کسی کی رعایت بھی کی ہوگی فیصلے میں، اور بادشاہ کے یہاں جو ٹیکس آتا ہے وہ حلال سے بھی آتا ہے اور حرام سے بھی آتا ہے۔ مجھے یہ نہیں یقین سے معلوم کہ آپ حرام کے کھاتے ہیں اور یہ بھی یقین سے نہیں معلوم کہ حلال کھاتے ہیں، تو چونکہ اب یہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ میری اولاد کی ماں بننے والی ہے، میں اس سے یوں ہی کیسے ملاقات کر لوں؟ میرے رسول کا فرمان ہے کہ ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ قاضی صاحب 40 دن تک تمہاری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی 40 دن تک پہلے میں آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا، آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا، میرے حلال کے لقمے کا جو پیور حلال ہے جب اس کا اثر چڑھے گا تب میں اپنی بیوی سے قربت کروں گا۔ قاضی صاحب خوش ہو گئے، پیشانی چوم کر چلے گئے۔ 40 دن تک کی اپنے
اپنی محنت کی کمائی کھلائی، سچائی و صداقت کی کمائی کھلائی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے تو 41ویں شب میں وظیفہ زوجیت ادا کیا، اور اسی رات خدا کا کرنا کہ بچہ اپنے ماں کے شکم میں قرار پایا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو مبارک نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی مبارک مؤذن کے بیٹے کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ عبداللہ بن مبارک وہ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی میں میری نجات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد سرکار کی غلامی، فیضان سرکار شہنشاہ ناسک۔ حلال حلال ہے، حلال کی برکتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اللہ اکبر، حرام حرام تو اپنی جگہ مشتبہ چیز ہے جس میں شکوک ہو۔ جب سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں رکھا گیا تو منصور حلاج کی بہن روزانہ کھانا لے کر کے آتی تھی، لیکن ایک دن بھی منصور کی بہن کا کھانا امام احمد ابن حنبل نے نہیں کھایا۔ ایک دن منصور کی بہن کہتی ہے حضرت میں تو چرخہ کاٹ کر کے لاتی ہوں، چرخہ کاٹ کر کے میں حلال کی کمائی لاتی تھی اور آپ کے لیے اتنی محنت سے کھانے کا انتظام کرتی تھی۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا او میری بہن، مجھے یقین ہے کہ تیری کمائی حلال کی ہے، لیکن جو کھایا نہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے کھانا جیل کی پلیٹ میں دیتے تھے۔ تیرا کھانا حلال تھا لیکن جیل کی پلیٹ حلال روپے سے تھی یا حرام سے یہ مجھے نہیں معلوم تھا، اس لیے حلال کھانے کو بھی میں نے مشتبہ پلیٹ میں کھانا پسند نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری عبادتیں، آج ہماری نمازیں جو کما کہو ہمیں فیض نہیں پہنچا پا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز ہی کیا ہے۔ ایسی نماز کو تو صوفیاء نے مرغے کی چوچ کا زمین پر ٹھونگ مارنا کہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز کے لیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک قرآن کہہ رہا ہے، بے شک کوئی شک، قرآن کی تو ہر بات بے شک ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے بے شک۔ اگر قرآن بے شک نہ بھی کہے اس کی ہر بات بے شک ہے، اس کی کسی بات میں شک نہیں ہے، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ جب قرآن مقدس کی ہر بات یقینی ہے، بے شک نماز ہر برائی سے، ہر بری بات سے روک لیتی ہے، پھر ہماری نماز ہمیں کیوں برائی سے نہیں روکتی؟ ادھر مسجد سے نکلے، ادھر جھوٹ بول کر کے سودا کیا، ادھر مسجد سے نکلے ادھر کسی کی غیبت کی، ادھر مسجد سے نکلے ادھر حرام کی طرف بڑھے۔ بلکہ کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ مسجد سے نکلے تو ایسا کیا، اب مسجد سے نکلے نہیں، لوگ مسجد ہی میں گناہ کرتے ہیں۔ وہ کون سا جرم ہے آج جو مسجد میں نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ؟ تو نماز کا قصور نہیں ہے، جو ہمارے پیٹ کے اندر جو گندگی جاری نا لقمہ حرام، یہ اس کی نحوست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہ روکے، توجہ فرمائیں، جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہ روکے وہ نماز اس بندے کو اللہ سے دور کر دے گی۔
یعنی نمازیں بھی اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ کون سی نمازیں؟ جو نماز گناہوں سے نہ روکے وہ اللہ سے دور کر دے گی، اور جو نماز گناہوں سے روک لیتی ہے وہ اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ تو ہم خود ہی ڈوب جائیں، اپنے وجود میں ڈوبے، اپنے دل میں ڈوبے، اپنا احتساب کریں، ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں کون سا لقمہ جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اللہ نے آپ کو اتنا عظیم مرتبہ عطا کیا، آپ مقام قطبیت پر پہنچے، آپ وہ اتنے عظیم مقام پر پہنچ گئے، وجہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دو چیزوں کو اختیار کیا، اللہ نے مجھے اتنا بلند مقام دیا، ایک صدق مقال، عقل حلال، ہمیشہ سچ بولنا اور حلال کھانا، اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کی، اور سچ بول کر کاروبار کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، سچ بول کر کمانے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی خبط ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ صحیح بولیں گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ مومن یہ سوچ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں سچ کو لازم پکڑو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سچے تاجروں کو اللہ قیامت کے دن نبیین کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات بیان کی جاتی ہے، بغداد شریف کے اندر ایک بزرگ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن طریقہ تجارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق کہ جب بھی کوئی آتا سچ بول کر کاروبار کیا جاتا، جب بھی کوئی آتا عیب اگر ہوتا کپڑے میں تو کپڑے میں عیب دکھا دیا جاتا، قیمت کم کر لی جاتی۔ اذان کا وقت ہوا، بزرگ اپنے غلام کو دکان پر بٹھا کر مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور واپس تشریف لائے تو غلام نے خبر دی حضور ایک قافلہ گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے قافلے میں سے ایک یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ کپڑے کا پورا تھان خرید لیا، اور چونکہ گلے پر تالا لگا ہوا تھا تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے، اب آپ اپنی امانت کو لے لیں۔ انہوں نے کہا کون سا تھان بیچا تو نے؟ اس نے تھان بتایا۔ بزرگ فرماتے ہیں اس میں تو عیب تھا، کیا تم نے عیب بتایا؟ اس نے کہا اس کا علم مجھے نہیں تھا کہ کپڑے کے اندر عیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں تب تو نے برا کیا، کیونکہ وہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں تھا، کیونکہ اس میں عیب تھا، عیب کے بعد اس کپڑے کی قیمت گھٹ چکی تھی تو تجھے اتنا نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں پیسے زیادہ مل گئے، اگر پیسے ہماری جیب میں زیادہ آئے تو ہم مختلف ہیلے کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے اب تو وہ چلا گیا ہوگا، اب تو پتہ نہیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، وہ تو قافلے میں آیا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بزرگان دین کی شان کیا تھی، کتنے حساس تھے وہ حلال کے معاملے میں، حلال و حرام کی تمیز کتنی ان کے پاس تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے پیسے لا، پیسے لیے اور فرمایا کہ جلدی سے گھوڑا تیار کر، بتا قافلہ کدھر گیا ہے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد جب وہ چل پڑے ہیں تو تھوڑی ہی دیر تک کے گھوڑا دوڑایا تھا کہ وہ قافلے سے جا ملے۔ قافلے والے ایک منزل پر اتر کر کے جو ہے وہ کھانے پینے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب گئے تو قافلے میں انہوں نے زور سے اعلان کیا کون وہ شخص ہے، کون وہ مسافر ہے جس نے بغداد کی سرزمین سے فلاں دکان سے کپڑے کا تھان خریدا ہے۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا میں نے خریدا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ سن، اس دکان کا مالک میں ہوں، میرے غلام سے غلطی ہوئی ہے، اس نے عیب دار کپڑا عیب بتائے بغیر تجھے بیچ دیا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا سچا مومن، کامل مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر، یہ تیرے پیسے لے لے اور میرا تھان واپس دے دے، یا پھر ایک کام کرو، پہلے تم عیب دیکھ لو اور عیب دیکھنے کے بعد جتنے پیسے کم کر سکتے ہو نئے سرے سے سودا کرو۔ اللہ اکبر، اس نے کپڑا نکالا، کپڑا نکالنے کے بعد جب تھان کھولا، تھان کھولنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ اس میں عیب ہے۔ اس نے پھر اس کے بعد تھان کو باندھ دیا اور جو کپڑے
वो बुजुर्ग लाए थे, वो जो पैसे वो बुजुर्ग लाए थे, उस पैसे को ले करके उस यहूदी ने फेंक दिया। जब जमीन पर फेंक दिया है तो उसके बाद वो उसने दूसरे रुपए अपनी थैली से निकाले और निकालने के बाद उतने ही रुपए गिन करके उस बुजुर्ग के हाथ में दे दिया और हाथ में देने के बाद कहा, जरा हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ के मुझे भी मुसलमान कर दीजिए, मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। उन्होंने कलमा पढ़ाया और इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया। आप गौर करें, ताजिर इस्लाम की यूं खिदमत करते थे, माले तिजारत के जरिए से दीन यूं फैलता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद जब कलमा पढ़ा दिया तो अब उस नौ मुस्लिम से वो बुजुर्ग कहते हैं, भाई पैसों की तादाद तो ज्यादा है, तूने इतने सारे रुपए जमीन पर फेंक दिए, वो पैसे उठा लो या फिर जो पैसे तुम में लाया था वही मुझे दे देते, ये नए पैसे तुमने मुझे क्यों दिए? तो वो मुस्कुरा करके कहता है, भाई सुनो, कल तक मैं यहूदी था, बल्कि थोड़ी देर पहले तक भी मैं यहूदी था। मेरा मिजाज ये था, मेरा अंदाज ये था, मैं नकली पैसे लेकर के निकला करता था ज्यादातर, और मुसलमानों को और गैर यहूदियों को जो है वो धोखा देने के लिए मैं नकली पैसे दे करके माल खरीद लिया करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि सच बोलने वालों का नुकसान नहीं, सच पर चलने वालों का नुकसान नहीं, सदाकत पर चलने वालों का नुकसान नहीं, अगर तुम ये पैसे खोटा माल दे करके रख लेते तो तुम्हारे मुकद्दर में नकली पैसे आते, लेकिन तुमने मुझे नुकसान से बचाने के लिए यहां तक का सफर किया तो मेरे जमीर ने गवारा न किया कि जो मुझे नुकसान से बचाना चाहता हो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए मैंने नकली पैसे फेंक दिए। अब तुम्हारे हाथ में जो असली पैसे हैं वो मैंने पैसे दिए हैं ताकि तुम नुकसान से बच जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनको उतना माल भी मिला, सच बोल करके सौदा भी बिका, और इसकी बरकत से अल्लाह ने एक काफिर को ईमान की दौलत भी अता कर दी। अब आप मुझे बताएं, दरअसल सोच बदल गई है, फिक्र बदल गई है। मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रख करके मुकम्मल मुसलमान नहीं होता, सिर्फ टोपियां पहनकर कोई कामिल मुसलमान नहीं होता। दाढ़ी टोपी की अहमियत अपनी जगह है, पहले अपनी सोच को मुसलमान करो, पहले अपनी फिक्र को मुसलमान करो। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दिल कब मुसलमान होगा? यारो, खुदा हमारी टोपियां नहीं देखता, कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, किस रंग की है किस तर्ज की है, कैसी बनी हुई है। खुदा टोपियां नहीं देखता, खुदा चेहरे नहीं देखता, फिर वो क्या देखता है? मुत्तफक अलैह बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है न तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारा दिल देखता है। जो खुदा नहीं देखता उसको संवार रहे हो, जिस पर खुदा की निगाह है उसे कब संवारोगे? ये दिल पापी है, ये दिल गंदा है, ये दिल खशियत रब्बानी से खाली है। इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत का कुत्ता भर चुका है, इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत का कुत्ता बैठ चुका है। इसीलिए तो आज मुसलमान चंद सिक्कों के लिए किसी की इज्जत में हाथ डाल रहा है, किसी की आबरू पे हमला कर रहा है, किसी को कत्ल कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है। मुसलमानों, वो मुसलमान थे, अब वो कब्रों में सो गए हैं। अब उन्हें चिराग लेकर नहीं, उन्हें सूरज लेकर तलाश कीजिए, उन्हें न पाओगे जो हलाल के लिए 3-3 दिन तक फाके करते थे, जिनके घरों में 1-1 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, सिर्फ हलाल की खातिर कि हलाल मिलेगा तो पकाएंगे, हलाल मिलेगा तो खाएंगे। उन्होंने 1-1 महीने चूल्हे बंद किए, उन्होंने 3-3 दिन के फाके किए, उन्होंने पेट पर पत्थर बांधे। क्या नहीं पता सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारा हाल ये था कि भूख की वजह से हम जमीन, मस्जिद नबवी की जमीन पे चित लेट जाते थे ताकि इस पेट को करार मिल जाए। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, कभी ऊपर पहनने के लिए कुर्ता होता तो तहबन का इंतजाम न होता, हम मस्जिद नबवी के अंदर झुक झुक करके चला करते थे ताकि बेसतरी ना हो जाए। खाना सब कुछ नहीं है,
غذا سب کچھ نہیں ہے، نیند سب کچھ نہیں ہے۔ اگر کھانا، سونا اور بچوں کی پیدائش اسی کا نام زندگی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کام تو کتا بھی کر لیتا ہے، کھاتا کتا بھی ہے، سوتا کتا بھی ہے، اس کے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو پھر زندگی کیا جی؟ کتے کی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہوں، کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہ کھانا چاہیے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کتا گھاس چر رہا ہو، وہ گھاس چر کر کے گائے کا حق نہیں مارتا، وہ گھاس چر کر کے بکریوں کا حق نہیں مارتا، اسے پتا ہے کہ اللہ نے میری غذا یہ رکھی ہے، مجھے یہی کھانا۔ اے انسان، تو شیطان کا کتنا آلے کار بن گیا کہ کتے کو یہ شعور ہے کہ جو میری غذا ہے مجھے وہی کھانا ہے، تجھے شعور نہیں۔ اشرف المخلوقات کہلانے کا حق کیا ہے؟ اپنے آپ کی ہم نے قدر کیا کی ہے؟ کیا قدر کی ہے ہم نے؟ کتا جانتا ہے کہ مجھے کون سی چیز چھوڑ، رکھ کے دیکھیں، آپ جا کے تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہمارے فقہاء نے بڑی تفصیل پیش کی ہے۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے بھی قربانی کا موسم آ رہا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس سلسلے میں فقہاء نے بڑی تحقیق، نفیس تحقیق پیش کی ہے کہ اس میں اگر بکری کی مشابہت زیادہ ہوگی یا بکری کی صفات کا غلبہ ہوگا تو ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ دونوں اکول ہے، برابر برابر ہے، تو کیسے پتا کریں کہ اس میں کتے کی صفت زیادہ ہے یا بکری کی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے دودھ رکھ کر کے دیکھو، اگر وہ دودھ اور گھاس رکھ کر کے دیکھو، اگر وہ دودھ پیتا ہے گھاس نہیں کھاتا، سمجھ لو کہ کتے کی مشابہت زیادہ ہے۔ اس طرح کی بڑی لمبی تفصیل ہمارے فقہاء نے بیان کی، یعنی کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں، اور ہمارا حال یہ، بلکہ کچھ تو اتنے بے باک ہے، مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو سب حلال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بزرگ تھے جو اولیاء کو درس دیتے تھے، ولیوں کو درس دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے، دوران درس قریب میں کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے۔ گیند کھیلتے ہوئے بچے کھیلتے کھیلتے گیند جو ہے وہ اچھل کر ان بزرگوں کی محفل میں آ گئی۔ بچوں میں ہمت نہیں ہوئی تاکہ جا کر کے گیند لائیں۔ یہ جو بے ادب پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، بغیر نقص کے کوئی بے ادب پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا خیبر کے موقع پر کہ علی سے محبت صرف حلالی کر سکتے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اس کے بعد سے اگر کسی بچے کی پیدائش میں شک ہوتا تو لوگ زیادہ مسائل میں نہیں پڑتے، بس اس بچے کے سامنے مولا علی کا نام لے لیتے۔ اگر بچہ علی کی محبت کی بات کرتا تو سمجھ جاتے کہ حلالی ہے، اور مولا علی سے عداوت کی بات کرتا تو سمجھ جاتے کہ حلالی نہیں ہے۔ یارو، جب غیر حلالی علی سے محبت نہیں کر سکتا تو غیر حلالی نبی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو بے ادبوں کی ایک ٹولی نکل رہی ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانیاں، ہذیان گوئیاں جو ہو رہی ہے نا، تو ان سے کہو کہ پہلے یہ اپنے شجرے نسب کو تلاش کریں، کیونکہ حضور کی محبت ہر ایرے غیرے کو نہیں دی جاتی، ادب اور تعظیم ہر ایرے غیرے کو نہیں دیا جاتا۔ جن کے نسب میں شرافت ہوتی ہے انہیں نبی کی تعظیم اور احترام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی مفکر نے کہا ہے نبی کی تعظیم اور ادب وراثت میں نہیں ملا کرتی، یہ ماں کی شرافت سے ملا کرتی ہے۔ ماں شریف ہوتی ہے تبھی نبی کی تعظیم ملا کرتی ہے، نبی کا احترام ملا کرتا ہے۔
बहरहाल सारे बच्चे अदब की वजह से छुप गए। जो बुजुर्ग का बच्चा था उसने पूछा क्यों, खेल क्यों रुक गया? तो कहने लगे खेल इसलिए रुक गया, खेल इसलिए रुका कि बुजुर्गों की महफिल में गेंद चली गई है, किसी में हिम्मत नहीं है कि लाए। का बस इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है। बुजुर्गों की महफिल में गेंद गई और खेल रोक दिया। मैं लाता हूं। आया, सलाम भी नहीं किया, गुस्सा गेंद लेकर के भाग गया। लोग हैरान थे, इतने बड़े वली का बेटा है, इतना बेअदब, न सलाम न कलाम। सब बच्चे छुप गए गेंद को महफिल में आता देखकर, और ये आकर के बेबाकी के साथ ले गया। वो बुजुर्ग साहिब कश्फ थे, अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे, लेकिन कभी कभी अहले कश्फ की तवज्जे भी इम्तिहानन हट जाती है, तो तकदीर का लिखा हुआ होता ही होता है, क्योंकि इंसान की तदबीर पर खुदा की तकदीर ही गालिब आती है। बुजुर्ग ने फरमाया यारो कसूर इसका नहीं है, कसूर तो मेरा और मेरी बीवी का है। अब लोगों को हैरत और हुई, इतने बड़े बुजुर्ग का कसूर कैसे? तो खुद फरमाते हैं मैं और मेरी बीवी कई दिन के फाके से थे, बहुत दिनों तक फाके हो गए। आधी रात के बाद हमारे पड़ोसी को पता चला कि हम लोग कई दिन से फाके से हैं, बहुत दिन से हम भूखे हैं। तो उसने आधी रात को उसके घर में जो कुछ था ला करके हमें पेश कर दिया। अब हम भूख से इतने बेचैन और मुस्तरिब थे कि हमने खाने की कोई तहकीक ही नहीं की कि ये खाना हलाल का है या हराम का है, उसके यहां किस तरीके से आता है, वो कमाता कैसे है। बगैर तहकीक के हमने वो खाना भूख की वजह से खा लिया। और उसी रात जब पेट में खाना गया तो दिल ने चाहा कि वजीफे ज़ौजियत अदा करें, और उसी रात ये बच्चा अपनी मां के पेट में आया। जो हमने मशकूक डाउटफुल खाना खाया है, ये उसी डाउटफुल खाने का असर है, मशकूक मुश्तबा खाने का असर है कि ये बच्चा नाफरमान और बेअदब पैदा हुआ है। आप मुझे बताएं, अगर अल्लाह वाला मशकूक मुश्तबा खाना खा ले तो उनके घर में बेटा नाफरमान और बेअदब पैदा हो, और हम जानबूझकर हराम की मंडियां लगाएं, तो हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार कैसे हो सकती है? हमारी औलाद नेक और परहेजगार कैसे हो सकती है? खून का असर इंसान के वजूद में जिंदगी की आखिरी सांस तक के रहता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपनी फिक्र को बदलना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी फिक्र को इस्लामी फिक्र बनाना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनियावी जाओ हशम के लिए, दुनियावी मालो मनाल के लिए, दुनियावी जो है वो लजीज खानों के लिए हमने आपको माअज़ल्लाह किस कदर जो है वो गड़े के अंदर डाला है, बस्ती के अंदर डाला है। आज ये मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो लोग जो पेट पे पत्थर बांधते थे, ऐसा है कि वो कमाते नहीं थे, यकीनन कमाते थे, या वो कमाने का हुनर नहीं जानते थे, यकीनन कमाने के हुनर भी जानते थे, लेकिन सच्चाई और सदाकत की बुनियाद पर हालात ये थे कि अल्लाह अकबर 3-3 दिन, कभी कभी अल्लाह अकबर 10-10 दिन घरों में चूल्हा न जले, एक महीने चूल्हा न जले। आइए मुझे एक हदीस पाक याद आती है, बड़ी मशहूर हदीस मुबारक आपने सुनी होगी। हदीस पाक का मफहूम मैं अपने अल्फाज में पेश करूं। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सैयदना अबू बकर सिद्दीक दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में अपने घर से बाहर निकलते हैं, और उसके बाद जो है सैयदना फारूक आजम से मुलाकात होती है। सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तो सैयदना फारूक आजम सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं, भाई अबू बकर ये बताओ कि दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में तुम कभी अपने घर से बाहर निकलते नहीं हो, ये वक्त घर से बाहर निकलने का नहीं है, तुम इस वक्त घर से बाहर क्यों निकले? तो सैयदना सिद्दीक अकबर, सिद्दीक देखो सादिक वो होता है जो सच बोलता है, यानी जो असल वाकया हो उसी को बयान करने वाले को सादिक कहते हैं।
जो असल मामला हो उसी के कहने को सादिक कहते हैं, यानी सच बोलता है। जो बात है उसी के कहने को सादिक कहते हैं। सादिक वो है जो बात के ऐन मुताबिक बोले, और सिद्दीक वो है जो कह दे वही वाकया बन जाए। सिद्दीक वो है जो कह दे वही वाकया बन। तो सैयदना अबू बकर सादिक नहीं कहा गया कि अबू बकर सादिक नहीं, अबू बकर सिद्दीक, और वो भी सिर्फ सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर नबियों के बाद रूए जमीन पर अगर सबसे सच्चा कोई है वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से फारूक आजम ने पूछा, निकले क्यों? ये वक्त तो तुम्हारा निकलने का नहीं है। सिद्दीक ने कह दिया सदाकत के साथ, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है और अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भूख बर्दाश्त नहीं होती तो दिल ने चाहा कि दोपहर का वक्त है, बाहर निकलते हैं और किसी दोस्त के घर जाकर कुछ तो खा लें। कुछ खा लेंगे तो भूख मिट जाएगी। लेकिन भाई उमर ये बताओ तुम क्यों बाहर निकले? तुम्हारे बाहर निकलने की वजह क्या है? फारूक आजम ने मुख्तसर जुमलों में कह दिया, भाई अबू बकर, जिस भूख ने तुम्हें घर से बाहर किया है उसी भूख ने मुझे भी घर से बाहर किया है। मेरे घर में भी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। किस उमर की बात हम कर रहे हैं? वो जिसके नाम से कैसरो किसरा के ताजदार कांपते हैं। किस उमर की बात कर रहे हैं? जिसका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, कुरान में है। वो मशवरा दे तो उनके मशवरे की ताईद में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाता है। आयात कुरान जिसके मशवरे की ताईद में नाजिल होते। सैयदना फारूक आजम ने कह दिया कि जिस भूख ने तुम्हें घर से बाहर किया बस उसी भूख ने मुझे भी घर से बाहर किया। दोनों मशवरा कर रहे थे कि जाएं किसके घर। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि देखा कि सामने से आमिना का लाल मुस्तफा करीम, वो रसूल जिसके बारे में अहले सुन्नत का इमाम यूं कहता हो, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। जिसके दर से लोग पलते हैं, कायनात पलती है, जो कासिमे नेमत बनाकर भेजा गया हो, जो मालिके जन्नत बनाकर भेजा गया हो, जिसके दर का सवाली मुर्गे सिदरा जिब्रील अमीन हो। नबी जहां से पाए, सहाबा को जहां से मिले, औलिया की झोलियां जहां भरे, वो मुस्तफा करीम कौनैन का आका, मालिके जन्नत, मालिके कौनैन तशरीफ लाते हैं और दोनों यारों को खुद से सलाम करते हैं। और उसके बाद मेरे रसूल का सवाल ये है, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों इस वक्त तो धूप में बाहर निकले हो? तो दोनों यारों ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हुजूर, हमारे घरों में 3 दिन से चूल्हे नहीं जले हैं, इसीलिए या रसूल अल्लाह हम घर से बाहर निकल गए। भूख ने हमें घर से बाहर किया आका, ताकि किसी साथी के घर जाकर कुछ खा पी लें। या रसूल अल्लाह हम तो भूख की वजह से घर से बाहर निकले, लेकिन हुजूर हम आपसे पूछ सकते हैं कि ये वक्त तो हुजूर के घर से बाहर निकलने का नहीं है। आका ये बताएं कि आप इस वक्त तो दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में घर से बाहर क्यों निकले? तो मेरे रसूल ने फरमा दिया कि तुम्हारे घरों में 3 दिन से चूल्हे नहीं जले, लेकिन मोहम्मद के घर में 1 महीना हो गया है, चूल्हा नहीं जला है। जिस भूख ने तुम्हें घर से बाहर किया है उसी भूख ने मुझ मोहम्मद को भी घर से बाहर किया है। मैं चाहता हूं कि किसी के घर जाकर जो है, किसी साथी के घर जाकर कुछ खाऊं। यहां पर कुछ लोग हैं जिन्हें हजियान बकने का मौका मिलता है,
دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 1 مہینے تک چولہا نہیں جلا تو حضور خود سے گھر سے باہر نکلے. خدا کے عزت و جلال کی قسم میرے رسول کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ حکمت کے تحت تھا, تعلیم امت کے لیے تھا, امت کی صبر کے لیے تھا. ورنہ بخاری شریف کی حدیث تو ہے نا, آقائے کریم فرماتے ہیں جب میرے رسول نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو لوگوں نے دیکھ کر کے رکھنا شروع کیا. جب دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پیلے پڑنے لگے, لیکن مصطفیٰ کریم کی سرخی تو اپنی جگہ قائم ہے. لوگ جو ہے وہ کھڑے ہونے سے عاجز ہونے لگے, لیکن مصطفیٰ کریم کی طاقت کا عالم یہ ہے, اشارہ کرتے ہیں تو پتھر بولنے لگتے ہیں. یہ میرے رسول کی طاقت ہے اور مسلسل صوم وصال ہے. تو جب آقائے کریم نے فرمایا تمہارے جوانوں کے چہرے پیلے کیوں پڑتے ہیں, یہ کھڑے ہونے سے عاجز کیوں ہوتے ہیں, تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. تو آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ سنو میں وہ ہوں, میں اپنی راتیں اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی ہے. علماء کی تحقیق یہ ہے, علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اگر ساری زندگی کچھ نہ کھاتے نا تو حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھے, شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں اگر وہ پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے تو حضور علیہ السلام جو کئی دن تک نہ کھائے اور پیٹ پہ پتھر بھی نہ باندھے تو حضور علیہ السلام کے جسم کی جو ملکوتیت تھی وہ ظاہر ہو جاتی. اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ جو اس دنیا سے تھا وہ اس دنیا کی بجائے جو ہے وہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم نور سے جو تعلق تھا, لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے تھے ارے آقا تو آقا ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی کا حال یہ تھا کہ آخری عمر میں جب لوگ غوث پاک سے مصافحہ کرتے تو ان کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا تھا. یعنی جس طریقے سے ہوا کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, آگ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, ایسے بہت مرتبہ دیکھا گیا اخیر عمر میں کہ سرکار غوث پاک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ ہی میں نہیں آتا. کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ میں نہیں آتا؟ فرماتے ہیں بیٹو وہ جو عبد القادر تھا وہ پہلے عبد القادر تھا, اب عبد القادر نہیں ہے, اب جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کا جلوہ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کا راز یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شان ہے وہ اس طرف لوگ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے اس کو نہ دیکھ لیں, اس لیے کہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی. ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. استاد زمن فرماتے ہیں ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. انسان خود نہیں دیکھ سکتا, ایک نظر دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں ہے. اگر وہ خود جلوہ فرمائے, وہ خود دکھانے پر آ جائیں, وہ خود اپنی شان شوکت کے مطابق جو ہے اپنی اللہ نے جو ان کی شان انہیں بخشی ہے اس کے مطابق وہ جلوگر ہو جائیں تو پھر کون دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے, کس میں ہمت ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو آقا نے فرمایا کہ وہی بھوک جو تم کو گھر سے باہر لائی ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دونوں یاروں کو لے کر اپنے پرانے میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے دروازے پہ دستک دی. ابو ایوب انصاری اپنے باغ میں تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر سیدنا ابو ایوب انصاری جو ہے وہ تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور پھر سرکار کی بارگاہ میں قسم قسم کی کھجوریں پیش کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں, حضور آپ اس کو تناول فرمائیں, میں ابھی کھانے کا انتظام کرتا ہوں. جلدی سے بکری ذبح کی اور پھر جو ہے وہ جو پیس کر کے آٹا تیار کیا اور کھانا تیار کیا. جب کھانا تیار ہو گیا تو جو کی روٹی اور بکری کے گوشت کا سالن یہ تمام کھانوں کا سردار کہا گیا ہے.
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा हुआ है सैयदना अबू अय्यूब अंसारी, और दोनों यार सरकार के चेहरे की तरफ देखते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने की तरफ देखते हैं और फिर कभी निगाहें नीची कर लेते हैं। इंतजार है कि हुजूर शुरू करें तो हम भी शुरू करें, क्योंकि खाने के आदाब ये हैं कि जब दस्तरखान पर कोई बड़ा मौजूद हो, मर्तबे के एतबार से या इल्म के एतबार से या उम्र के एतबार से, तो जब तक वो शुरू ना करे दूसरा कोई शुरू ना करे। तो दोनों यार मेरे सरकार के खामोश हैं। अबू अय्यूब अंसारी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जो है वो खाने को मुलाहिजा फरमाए, हुजूर खाना हाजिर है, हुजूर जो है वो खाना शुरू कर दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी उठाई और सालन से बोटियां उठा उठा करके उस रोटी पर रखी, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्यूब, मेरी बेटी फातिमा भी कई दिन के फाके से है और उसके घर में तकरीबन 1 महीने से चूल्हा नहीं जला है, मैं उसको छोड़ करके कैसे खा लूं? एक काम करो, पहले ये खाना फातिमा के घर दे दो, उसके बाद हम खाएंगे। वो खाना भिजवाया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया, और जब खाना मुकम्मल हो गया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू थे। हजरत अबू अय्यूब अर्ज करते हैं, सिद्दीक व फारूक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब रोने की वजह क्या है? अब आका आप क्यों रो रहे हैं? खाना खाने के बाद रोने की वजह क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमने कितना लजीज खाना खाया, हमने कितना अच्छा खाना खाया। मैं डरता हूं कि अगर मेरा अल्लाह कयामत के दिन इस खाने के हवाले से मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वादा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वादा है, इसीलिए तो उस दिन सारे लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे, मुस्तफा करीम नफ्सी नफ्सी नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद उम्मत की तालीम के लिए हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरा अल्लाह इस खाने के बारे में, कई दिन के फाके के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त और जौ की रोटी खा रहे हैं, तो उस मामले में ये फिक्र है, हम तो रोजाना 3 मरतबा पेट भर कर एक से गिजा खाते हैं, और फिर उन गिजा में भी इसका फर्क नहीं कि हलाल है या हराम। अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हदीस मैंने पढ़ी थी, उसी पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर लाजिम है वो हलाल को तलब करे। ये हदीस पाक हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इहयाउल उलूम शरीफ में नक्ल फरमाई है। अल्लाह ताला हमें हलाल की तलब नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें हलाल इतना अता कर दे कि वो हमेशा के लिए हराम से हमें बेनियाज फरमा दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तय्यत व तस्लीम के सदक़ा तो फैल माफ फरमाए, और अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसालत के परवानों हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।